فرینڈز، اپنے اس ویڈیو میں آج میں ایک عجیب و غریب پارٹنرشپ کور کروں گی جو سروائیول کے لیے فیمیل کروکوڈائل اور واٹر تکنی برڈ کے درمیان ہے۔ فرینڈز، سروائیول کے لیے لیونگ تھنگز میں اکثر یہ پارٹنرشپ، بلکہ میں کہوں گی کہ عجیب و غریب پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ جیسے آپ لائکنز لے لو، جو پارٹنرشپ ہے الجی اور فنگس کے درمیان۔ اس طرح سے جو ٹریز ہوتے ہیں ان کے مطلب کہاں پر ٹریز ماؤنٹینس ریجنز میں جہاں بارش ہوتی ہے، چونکہ وہ لینڈ واکی ہوتا ہے، تو پھر ٹریز کے روٹس کو واٹر ایبزارب کرنے کے لیے وہ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، فنگس کو ساتھ میں فوڈ بھی دیتے ہیں، اور فنگس اپنی ہائفی کے ذریعے ان کے لیے واٹر ایبزارب کرتا ہے، تو ان کے درمیان یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ لیکن آج میں اپنی اس ویڈیو میں پارٹنرشپ کو کور کروں گی، اور وہ عجیب و غریب پارٹنرشپ ہے فیمیل کروکوڈائل مطلب ریپٹائلز اور برڈز کے درمیان۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ دونوں رہتے ہیں کہاں پر، دریائے نیل کے سینڈ بینکس پر، تو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا دریائے نیل کے بارے میں بتاؤں۔ یہ ایمیزون کے بعد دوسرا لانگیسٹ دریا ہے، کیونکہ یہ کئی افریقن کنٹریز سے گزرا ہے، جیسے ایجپٹ ہے، مصر اور ایتھیوپیا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور کنٹریز سے گزرا ہے۔ اور ساتھ میں فرینڈز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے 2 ٹریبیوٹریز ہیں، مطلب معاون دریا ہے، ایک وائٹ نائل ہے اور ایک بلو نائل ہے۔ تو چلو فرینڈز، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سٹوری، یہ پارٹنرشپ بٹوین فیمیل کروک اینڈ واٹر تکنی برڈ۔ چونکہ گرمیوں میں خشک موسموں میں، مطلب جب زیادہ بارشیں نہیں ہوتی ہے، تو یہ سینڈ بینکس دریائے نیل کے یہ نظر آتے ہیں، تو یہاں پر پھر مطلب یہ نظر آتے ہیں اور پانی کم ہو جاتا ہے، لیکن گرمی تو زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہاں پر ڈھیر سارے مختلف اقسام کے فش ہیں، تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈز آف برڈس کو۔ اور چونکہ کروکوڈائل تو ڈھیر سارے ہیں دریائے نیل میں، وہ اس واٹر میں ڈھیر سارے کروکوڈائلس ہیں، تو لہٰذا جب یہ سینڈ بینکس اس کے نظر آتے ہیں، تو یہ کچھ ٹائم کروکوڈائل وہ لینڈ پہ گزارتے ہیں اور کچھ واٹر میں، مطلب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پھر یہ کچھ ٹائم واٹر میں گزارتے ہیں۔ اور چونکہ ڈھیر سارے فش ہیں، تو یہ فش اٹریکٹ کرتے ہیں مختلف اقسام کے پرندوں کو، اور جب پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے تو پرندوں سمیت ریپٹائلز کا یہ پھر بریڈنگ سیزن ہوتا ہے۔ چونکہ کروکوڈائل، آپ کو میں نے بتایا ابھی کہ وہ کچھ ٹائم خشکی پر گزارتے ہیں اور کچھ پانی میں، تو لہٰذا اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے یہ پھر واٹر تکنی برڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اپنے انڈوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ کس چیز سے؟ تو وہ مانیٹر چپکلیاں ہے، اس کو مانیٹر لیزرڈ کہتے ہیں، اور وہ ان کے انڈوں کو کھاتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں۔ تو جب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جب فیمیل کروک پانی میں جاتی ہے، تو یہ مانیٹرز یہ انڈوں کی تلاش میں نکل آتے ہیں، اور اس دوران تکنی انڈوں پر نظر رکھتی ہے، تکنی پرندہ نا، اور جب اپنے دشمن کو دیکھتی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتی ہے، اور اس دوران مانیٹر پر بار بار حملے بھی کرتی ہے کہ وہ بھاگ جائے، لیکن چونکہ یہ سائز میں چھوٹا پرندہ ہے، مطلب اتنا بڑا تو نہیں ہے، مانیٹر تو بڑا ہے اس سے، تو لہٰذا وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور یہ مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا۔ تو اس
تو چونکہ یہ شور مچاتی ہے تو اس شور کی آواز کو سن کر فیمیل کروکوڈائل وہ پانی سے باہر نکل آتی ہے اور مانیٹر کو دور بھگاتی ہے اپنے انڈوں سے. لیکن جب یہ مانیٹر تکنی کے انڈوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ شور مچاتی ہے، کیونکہ اس کو تو اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور اس پہ حملے بھی کرتی ہے، لیکن سائز میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ صحیح مقابلہ نہیں کر پاتی. تو اس کی شور پر فرینڈز فیمیل کروکوڈائل وہ اس کی مدد کے لیے آتی ہے تاکہ وہ مانیٹر کو دور بھگائے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اتنا مطلب یہ ریپٹائلز، یہ کروکوڈائل کافی بڑے ہوتے ہیں، درائنیل میں کافی بڑے بڑے کروکوڈائل رہتے ہیں، تو ان کی تو کافی لمبی دم ہوتی ہے. تو بے خیالی میں مانیٹر کو تو بھگا دیتی ہے، لیکن بے خیالی میں فیمیل کروکوڈائل اپنی دم سے تکنی کے انڈوں سے ایک توڑ دیتی ہے. آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہو اس نے 2 انڈے دیے ہیں اور اس میں ایک انڈا اس نے اپنی دم سے توڑ دیا. تو پھر پتہ ہے تکنی بیچاری کیا کرتی ہے، وہ خود ہی اپنے انڈے کا سارا وہ یولک اور وائٹ وہ ساری چیزیں وہ کھا لیتی ہے تاکہ اس کا اسمیل وہ دور دور تک نہ جائے، کیونکہ اس کے اسمیل پہ پھر وہ یہ مانیٹر لیزرڈز یہ پھر آتے ہیں، تو تاکہ وہ نہ آئے، ان کو اسمیل نہ پہنچے، تو یہ اس سارے جو انڈے کا اسٹف ہوتا ہے تو یہ وہ خود کھا لیتی ہے اور اس ٹوٹے ہوئے انڈے کو وہاں سے دور لے جاتی ہے اور پھر اس ایک انڈے پر بیچاری بیٹھ جاتی ہے. اس کے لیے بیڈ لک، لیکن کروکوڈائلز کے لیے فیمیل کروکوڈائلز کے لیے گڈ لک، کیونکہ یہ کافی مدد کرتی ہے، لیکن اکثر بے خیالی میں یہ بھی ہو جاتا ہے.